یہ کہانی ہے 11 سال کے بہادر اور نڈر بچوں کی جو اپنی بہادری کی وجہ سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے جعلی نوٹ۔ بابی، کامران اور ٹیپو تینوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان تینوں کی عمر اس وقت 11 سال تھی اور یہ کلاس 6 میں پڑھتے تھے۔ بابی کے والد وکیل تھے، کامران کے والد ایس پی تھے، ٹیپو کے والد ایک ڈاکٹر تھے۔ ان تینوں ہی کو جاسوسی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اسی وجہ سے انہیں ہر معاملے کا بہت باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کی عادت تھی۔ گزشتہ 1 مہینے سے ان کے محلے میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے اور پورے محلے میں خوف و ہراس کی ایک فضا قائم تھی۔ معاملہ کچھ یوں شروع ہوا، جس گلی میں بابی، کامران اور ٹیپو کے گھر تھے، اسی گلی کے آخری سرے پر جو گھر تھا وہ گزشتہ 4 سالوں سے بند تھا۔ اس کے مالک نبیل احمد صاحب 4 سال پہلے اپنی پوری فیملی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے اور مکان کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ مکان کے ساتھ ہی ایک گراؤنڈ تھا جس میں روز بچے شام کو کھیلا کرتے تھے، کبھی کرکٹ کبھی فٹ بال۔ تقریباً 1 مہینے پہلے ایک شام جب بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے گراؤنڈ میں ایک بلی کو مردہ پایا۔ سب بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بلی کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کی وجہ سے کسی بچے کا بھی دل کھیل میں نہیں لگا اور ان بچوں میں بابی، کامران اور ٹیپو بھی شامل تھے۔ آج تمام بچے مغرب کی اذان سے بہت پہلے ہی گراؤنڈ سے چلے گئے۔ اگلے دن جب بچے پھر گراؤنڈ میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج یہاں ایک کتے کی لاش پڑی ہے۔ بچے بہت حیران ہوئے۔ آج انہوں نے گارڈ کو بتایا، جس نے صفائی کرنے والے عملے کو بلا کر کتے کی لاش کو وہاں سے ہٹوا دی۔ آج بھی بچے بغیر کھیلے ہی واپس چلے گئے، مگر بابی، کامران اور ٹیپو گھر جانے کے بجائے ٹیپو کے گھر کے باہر بنے چھوٹے سے لان میں بیٹھ گئے اور آج کے واقعے پر بات چیت کرنے لگے۔ وہ تینوں ہی اس بات پر حیران تھے کہ آخر یہ بلی اور کتا کیسے مرے۔ گلی میں نہ تو بلیاں بہت زیادہ تھیں اور نہ ہی کتے۔ کوئی انہیں زہر دے کر مار دے تو پھر یہ کیسے مرے، مگر انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو تینوں مسجد کی جانب چل پڑے۔ صبح اسکول میں بھی وہ اسی بارے میں سوچتے رہے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اسے اتفاق قرار دے کر اس پر سوچنا چھوڑ دیا۔ آج انہیں گراؤنڈ جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی اور جب یہ وہاں پہنچے تو تمام بچوں کو گراؤنڈ سے باہر گلی میں کھڑے پایا۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی فیضان لپک کر ان کے قریب آیا اور آتے ہی کہنے لگا، آج گراؤنڈ میں 2 مردہ کوے پڑے ہیں، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ بابی، کامران اور ٹیپو بھی اس بات پر پریشان ہو گئے۔ محلے کے تمام بچوں میں پریشانی اور کسی حد تک خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اسی رات 11 بجے ایک اور عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا کچھ یوں کہ رات کی شفٹ کے گارڈ نے گراؤنڈ کے اندر سے کسی جانور کے غرانے کی آواز سنی۔ اس نے پورے گراؤنڈ کا ایک چکر لگایا مگر اس کو کوئی کتا یا بلی وہاں نظر نہیں آیا، جس پر گارڈ کو کافی خوف محسوس ہوا اور وہ فوراً ہی چوکی پر واپس آ گیا۔ اس نے یہ واقعہ محلے کے کچھ لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے اسے گارڈ کا وہم قرار دیا۔ اگلی رات پھر اسے وہاں کسی جانور کے غرانے کی آواز سنائی دی اور اسے لگا جیسے نبیل صاحب کے گھر کے ٹیرس پر کوئی شخص کھڑا ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو مزید سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری کہانیاں جلد سے جلد مل سکیں۔